بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے مرکزی دفتر ملتان پاکستان سے دینی مدارس و جامعات کے تعلیمی سال 1440-41 ہجری کے سالانہ امتحانات کے نتائج کا اعلان باضابطہ طور پر کیا جا رہا ہے۔ میرے ساتھ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی مرکزی مجلس عاملہ کے رکن حضرت مولانا ارشاد احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی مجلس عاملہ کے رکن اور جنوبی پنجاب کے معاون ناظم حضرت مولانا زبیر احمد صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی امتحانی کمیٹی کے رکن حضرت مولانا شمشاد احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے مرکزی دفتر کے ناظم حضرت مولانا عبدالمجید صاحب دامت برکاتہم العالیہ موجود ہیں، اور میں اس وقت وفاق المدارس کے موجودہ حالیہ امتحانات کے نتائج کا اعلان ان حضرات کی موجودگی میں کر رہا ہوں۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اس سال جو ہمارے امتحانات تھے یہ کرونا وائرس کی عالمی وبا کی وجہ سے ملتوی ہو گئے تھے۔ ملک میں جو لاک ڈاؤن 12 مارچ 2020 کو ہوا تھا اس کی بنا پر امتحانات بھی ملتوی ہوئے اور مدارس میں تعطیلات کا بھی اعلان کرنا پڑا۔ چند عرصہ قبل یہ SOPs کے تحت پورے ملک میں امتحانات کا انعقاد ہوا اور الحمدللہ مثالی طور پر ہوا۔ ملکی اور عالمی ذرائع ابلاغ نے اس پر رپورٹیں نشر کیں اور اس کی تحسین کی، اور پھر الحمدللہ بہت کم مدت میں ہمارے وفاق المدارس کے دفتر کے عملے نے دن رات محنت کر کے ان نتائج کو مرتب کیا اور ان نتائج کو تیار کیا، اور اس سے پہلے ملک سے ایک بڑی تعداد علماء کرام اور دینی مدارس کے اساتذہ اور مدرسین نے جامعہ خیر المدارس ملتان اور جامعہ قاسم العلوم میں دن رات پرچوں کی جانچ پڑتال کی اور مارکنگ کی۔ 1000 سے 1500 علماء کرام اور اساتذہ کرام نے ان جوابی کاپیوں کو دیکھا، اور اس کے بعد وفاق کے نظام کے مطابق پھر نظر ثانی ہوئی، اور الحمدللہ آج آخری شکل میں یہ نتائج مرتب ہوئے، اور آج بتاریخ 19 ذی الحجہ سن 1441 ہجری مطابق 10 اگست 2020 بروز پیر بعد نماز عصر دفتر وفاق ملتان سے ان کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ ان نتائج کے اعلان کی منظوری صدر وفاق حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے دی، اور ان امتحانات کے جو کوائف اور نتائج ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ ہمارے ان سالانہ امتحانات کے لیے مجموعی طور پر 3,92,908 طلبہ اور طالبات کا داخلہ موصول ہوا، جن میں سے 3,69,721 طلبہ اور طالبات نے امتحانات میں شرکت کی۔ 3,29,955 طالبات کامیاب ہوئے اور 39,766 ناکام ہوئے۔ کامیابی کا تناسب 99.2% رہا۔ درجات کتب یعنی درس نظامی کے طلبہ اور طالبات کی تعداد 3,14,647 تھی، جس میں سے 2,95,621 طلبہ اور طالبات نے امتحانات میں شرکت کی۔ ان شرکاء میں سے 2,58,761 کامیاب ہوئے اور 36,860 ناکام ہوئے۔ درجہ حفظ کے طلبہ اور طالبات کی تعداد 78,261 تھی، جو پورے قرآن کریم کے حافظ طلبہ اور طالبات تھے اور انہوں نے امتحانات میں شرکت کی، جس میں سے 74,100 طلبہ نے سالانہ امتحان میں شرکت کی۔ ان شرکاء میں 71,194 کامیاب اور
29,906 ناکام ہوئے۔ درجات کتب میں ملکی سطح پر اول، دوم، سوم پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء اور طالبات کے نام یہ ہیں۔ طلباء میں سے درجہ عالمیہ سال دوم یعنی ایم اے عربی و ایم اے اسلامیات پارٹ 2 میں جامعہ فاروقیہ کراچی کے عبدالقدیر نے ملکی سطح پر اول پوزیشن، جامعہ دارالعلوم کراچی کے انعام الحق اور جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بن نوئیٹون کراچی کے محمد احمد نے دوم پوزیشن، جبکہ پراچا جامعہ اسلامیہ انجرا اٹک کے نصیب اللہ نے سوم پوزیشن حاصل کی۔ عالمیہ سال اول ایم اے پارٹ 1 میں جامعۃ العلوم الاسلامیہ کراچی کے عبداللہ نے اول پوزیشن، جامعہ دارالعلوم کراچی کے محمد حماد قریشی نے دوم پوزیشن اور جامعہ دارالتقویٰ لاہور کے زید منصور نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ عالیہ سال دوم بی اے پارٹ 2 میں جامعہ دارالعلوم عیدگاہ کبیروالا ضلع خانیوال کے محمد نواز نے اول پوزیشن، جامعۃ الرشید احسن آباد کراچی کے محمد عبد الرحمن جریر نے دوم پوزیشن اور جامعۃ العلوم الاسلامیہ الفریدیہ اسلام آباد کے عبد الرحمن نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ عالیہ سال اول بی اے پارٹ 1 میں مدرسہ رحمت عالم نارتھ ناظم آباد کراچی کے محمد عمر نے پہلی پوزیشن، جامعۃ الرشید احسن آباد کراچی کے عمار نے دوسری پوزیشن اور مدرسہ عربیہ عبداللہ ابن عباس کوئٹہ کے عبد المنان نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ درجہ ثانویہ خاصہ یعنی ایف اے میں جامعہ الہیہ لیاقت آباد کراچی کے محمد صاحبان نے پہلی پوزیشن، جامعہ انوار القرآن والعلوم نرشک مردان کے بلال احمد نے دوسری پوزیشن اور دارالعلوم حرمزئی سیدان پشین بلوچستان کے عبد الحنان نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ درجہ ثانویہ عامہ یعنی میٹرک میں مدرسہ بیت السلام سگھر چکوال کے عبد السبحان نے اول پوزیشن، اسی مدرسے کے انیک اطہر اور احسن عبداللہ نے دوم پوزیشن، جبکہ مدرسہ بیت السلام سگھر چکوال ہی کے ذیشان احمد خان اور جامعہ آس اکیڈمی لاہور کے عثمان خان محمد نے سوم پوزیشن حاصل کی۔ درجہ متوسطہ یعنی مڈل میں مدرسہ قاسمیہ عربیہ چوک مور والا ساہیوال کے غلام فاروق نے اول پوزیشن، جامعہ عربیہ تدریس القرآن چمن قلعہ عبداللہ بلوچستان کے حافظ سردار ولی نے دوسری پوزیشن، جبکہ جامعہ اشرفیہ امدادیہ میٹرو ول سائٹ کراچی کے عباس اور جامعہ عربیہ شمس المدارس غفور کالونی کوئٹہ کے عبدالرشید نے ملکی سطح پر تیسری پوزیشن حاصل کی۔ دراسات دینیہ سال دوم میں مدرسہ عمر فاروق فیڈرل بی ایریا کراچی کے محمد سلیم فاضلانی نے اول پوزیشن، مدرسہ تعلیم القرآن سکندر ڈاگئی ثوابی کے اصغر علی نے دوم پوزیشن اور دارالعلوم تعلیم القرآن بڑا گیٹ پشاور کے زاہد خان نے سوم پوزیشن حاصل کی۔ دراسات دینیہ سال اول میں مدرسہ علوم الرحمانیہ چکدرہ دیر کے اکبر سید نے اول پوزیشن، جامعہ دارالعلوم کراچی کے محمد عبداللہ نے دوم پوزیشن اور جامعہ دارالعلوم کراچی کے سید عابد علی نے سوم پوزیشن حاصل کی۔ تجوید للعلماء میں مدرسہ عربیہ مظاہر العلوم حافظ آباد بنو کے سیف اللہ خان نے اول پوزیشن، جامعہ عثمانیہ پشاور کے محمد ظہور نے دوم پوزیشن اور جامعۃ المنظور الاسلامیہ لاہور کے حافظ وسیع الرحمن نے سوم پوزیشن حاصل کی۔ تجوید للحفاظ میں جامعہ خالد بن ولید ضلع وہاڑی کے سعید احمد، جامعہ ابو ہریرہ میلسی وہاڑی کے محمد یعقوب، مدرسہ تحفیظ القرآن الکریم چکیرہ شانگلہ کے علیم اللہ، مدرسہ معارف القرآن لوند خول مردان کے احسان اللہ اور مدرسہ امداد العلوم حقانیہ توت کے مٹہ سوات کے شوکت علی نے اول پوزیشن، مدرسہ سید احمد شہید ٹھاکرہ مانسہرہ کے سید عمران شاہ نے
دوم پوزیشن، جبکہ المدرسۃ الصولتیہ للتجوید والقراءات مٹہ سوات کے عبد الوہاب اور مدرسہ عربیہ مدارس العلوم حافظ آباد بنو کے محمد شاہد نے سوم پوزیشن حاصل کی۔ اسی طرح طالبات میں سے درجہ عالمیہ سال دوم میں جامعہ بن نوریہ کراچی کی جویریہ طالبہ نے ملکی سطح پر اول پوزیشن، جامعہ بن نوریہ کی بریرہ نے دوم پوزیشن اور جامعہ فاطمۃ الزہرا نوتھیا جدید کی عذرا نے سوم پوزیشن حاصل کی۔ درجہ عالمیہ سال اول میں جامعہ عثمانیہ پشاور کی معظمہ نے اول پوزیشن، جامعہ ام سلمہ للبنات رحمان کالونی ایبٹ آباد کی مریم بی بی نے دوم پوزیشن اور جامعہ عثمانیہ پشاور کی حمیرہ شاہ نے سوم پوزیشن حاصل کی۔ درجہ عالیہ دوم بنات میں معہد الخلیل الاسلامی کراچی کی سیدہ مدیحہ اور جامعہ معارف وحی للعلوم الاسلامیہ شکارپور سندھ کی مائرہ نے اول پوزیشن، معہد الخلیل الاسلامی کراچی کی مصباح نے دوم پوزیشن اور جامعہ حدیقۃ العلوم الاسلامیہ للبنات بغدادہ مردان کی حسینہ گل نے سوم پوزیشن حاصل کی۔ درجہ عالیہ سال اول بنات میں جامعہ اشرف البنات باڑہ گیٹ پشاور کی فاطمہ نے اول پوزیشن، جامعہ دارالتقویٰ لاہور کی ایمن نے دوم پوزیشن اور جامعہ ابن آدم عربیہ اسلامیہ لاہور کی علینا کوثر نے سوم پوزیشن حاصل کی۔ درجہ ثانویہ خاصہ سال دوم بنات میں جامعۃ الصفہ سعید آباد کراچی کی حسینہ عزیز نے اول پوزیشن، جامعہ ام حبیبہ للبنات احسن آباد کراچی کے لائبہ شمہ نے دوم پوزیشن، جبکہ جامعہ زینب للبنات نزد PECHS کالج کراچی کی حرا اور جامعۃ العلوم للبنات حیات آباد پشاور کی سلمہ نے سوم پوزیشن حاصل کی۔ درجہ ثانویہ خاصہ سال اول بنات میں جامعہ بن نوریہ کراچی کی زینب نے اول، جامعہ تحفیظ القرآن الکریم للبنات بابو گڑھی پشاور کی حفصہ بی بی نے دوم پوزیشن، جبکہ جامعہ عائشہ صدیقہ نودیہ بالا پشاور کی عائشہ اور جامعہ عربیہ شمس نور للبنات حیدرآباد کی عائشہ اقبال نے ملکی سطح پر تیسری پوزیشن حاصل کی۔ دراسات دینیہ سال دوم میں مدرسہ سیدنا بلال محمد علی ہاؤسنگ سوسائٹی کراچی کی عمارہ صدیقہ نے اول پوزیشن، جامعہ حفصہ انصاری کالونی کوٹدو مظفر گڑھ کی ام حبیبہ نے دوم پوزیشن اور معہد الشیخ زکریا دہلی کالونی کراچی کی منزہ ارشد نے سوم پوزیشن حاصل کی۔ دراسات دینیہ سال اول میں مدرسہ عربیہ عثمانیہ سیٹلائٹ ٹاؤن جھنگ کی تہمینہ کوثر نے اول پوزیشن، جامعۃ العلوم الاسلامیہ جوہر ٹاؤن لاہور کی حمیرہ عبید نے دوم پوزیشن اور دارالعلوم اسلامیہ اداخیل بالا نوشہرہ کی آمنہ نور نے سوم پوزیشن حاصل کی۔ تجوید للعالمات میں مدرسہ دارالقرآن مہر کالونی راولپنڈی کی اقرا نے اول پوزیشن، جامعہ اسلامیہ تعلیم البنات کوہی باڑہ خیبر ایجنسی کی طیبہ اور جامعہ حفصہ للبنات ملازئی ٹانک کی نازش گل نے دوم پوزیشن، جبکہ دارالعلوم انوریہ للبنات رشید ٹاؤن پشاور کی نادیہ نے سوم پوزیشن حاصل کی۔ یہ مرکزی سطح پر جنہوں نے پوزیشنیں حاصل کیں ان کا اعلان کیا گیا۔ اسی طرح صوبائی سطح پر بھی وفاق المدارس کے ان امتحانات میں جن طلباء اور طالبات نے پوزیشنیں حاصل کی ہیں ان کو بھی جاری کیا جا رہا ہے، اور میں اس وقت میں ان کو بھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ جی پیج پہ اگر یہ ویسے دے دیے ٹھیک، یہ پوزیشنوں کا بھی اعلان کیا جا رہا ہے، اور یہ تمام تفصیلی نتائج وفاق المدارس کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہیں اور ابھی ان کو جاری کر دیا جائے گا۔ اور صوبہ پنجاب، صوبہ خیبر پختونخوا، صوبہ سندھ، صوبہ بلوچستان اور آزاد کشمیر کی سطح پر بھی جنہوں نے پوزیشنیں حاصل کی ہیں ان طلباء اور طالبات کا بھی پوزیشنوں کا اعلان کیا جا رہا ہے، اور وہ
نیٹ سے معلوم کر سکتے ہیں اور وفاق کی ویب سائٹ سے۔ میں ان تمام شاندار نتائج پر وفاق المدارس عربیہ پاکستان کی قیادت کو، وفاق المدارس عربیہ پاکستان کی مجلس عاملہ کو، وفاق المدارس عربیہ پاکستان کی امتحانی کمیٹی کے معزز اراکین کو، وفاق المدارس عربیہ پاکستان کے تمام ناظمین، معاون ناظمین اور تمام مسئولین اور تمام وفاق کے خدام اور بالخصوص وفاق المدارس عربیہ پاکستان کے مرکزی دفتر کے ناظم مولانا عبدالمجید صاحب، محاسب چودھری ریاض عابد صاحب، اور اسی طرح پر ہمارے مرکزی دفتر کے شعبہ کمپیوٹر کے انچارج ہمارے راشد صاحب اور تمام ان کے جو رفقاء اور مرکزی دفتر کا عملہ ہے، میں ان تمام کو دل کی گہرائیوں سے ان نتائج کی تیاری پر اور امتحانات کے مثالی انعقاد پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ الحمدللہ وفاق المدارس عربیہ پاکستان کے ان امتحانات کے نتائج سے آپ نے اندازہ لگایا کہ پورے ملک میں پوزیشنیں تقسیم ہوئی ہیں۔ یہ امتحانی نظام صاف اور شفاف ہے۔ اس میں چاروں صوبوں سے تعلق رکھنے والے مدارس کے طلباء نے اور طالبات نے الحمدللہ نمایاں پوزیشنیں لی ہیں، اور ایسے علاقوں سے بھی پوزیشنیں لی گئی ہیں جو پسماندہ بظاہر کہلاتے ہیں مادی وسائل کے اعتبار سے۔ تو الحمدللہ پورے ملک میں یہ پوزیشنیں پھیلیں، اور وفاق کے امتحانات کا یہ امتیاز ہوتا ہے کہ اس میں جو طالب علم بھی شریک امتحان ہو وہ پورے ملک کا مقابلہ کر رہا ہوتا ہے۔ وہ حکومت کے امتحانات کی طرح صرف ڈویژن کی سطح پر اس کا مقابلہ نہیں ہوتا، بلکہ کراچی سے پشاور، کوئٹہ سے گلگت اور مظفر آباد تک چونکہ ہمارا ایک ہی سوالیہ پرچہ ہوتا ہے، تو اس لیے اس کے اندر گویا اس کا مقابلہ پورے ملک سے ہوتا ہے، بلکہ بیرون ملک بھی بعض جگہ پر وفاق کے امتحانات ہوتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے میں ان تمام طلباء کو اور طالبات کو جنہوں نے پوزیشنیں لی، میں ان کو مبارکباد وفاق المدارس کی طرف سے پیش کرتا ہوں، اپنی طرف سے بھی اور وفاق کے صدر کی طرف سے، صدر صاحب کی طرف سے بھی اور پورے وفاق کی طرف سے ان تمام مدارس اور جامعات کو بھی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں جن کے طلباء اور طالبات نے ملکی سطح پر یا صوبائی سطح پر پوزیشنیں حاصل کی ہیں، اور ان تمام مدارس و جامعات کے اساتذہ کو بھی اور معلمین اور معلمات کو بھی جنہوں نے الحمدللہ ان میں پوزیشنیں حاصل کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ وفاق المدارس کو ترقی دے، اور ان تمام مدارس و جامعات کے جو معاونین ہیں میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ یہ مدارس ان کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مدارس کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور وفاق کو زیادہ سے زیادہ مضبوط اور مستحکم فرمائے، اور تمام کارکنان اور وابستگان اور خدام کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر نصیب فرمائے۔ آمین آمین بجاہ سید المرسلین۔ اب ہم یہاں نیٹ سے بھی اس کا اجرا کر رہے ہیں، کس بٹن کو دماغ آپ اسی پیج پر پکچر لے کر کافی لوگ لائیو ہیں اس وقت۔ اچھا چلو صبح سے کر دیتے ہیں، خوش ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ یہ ہم چونکہ بہت سے لوگ اس وقت لائیو دیکھ رہے ہیں، اور ان طلباء اور طالبات اور مدارس کی حوصلہ افزائی کے لیے ہم باضابطہ طور پر صوبائی سطح پر جو پوزیشنیں مدارس نے اور طلباء نے حاصل کی اس کا بھی اعلان کر رہے ہیں۔ صوبہ پنجاب میں درجہ عالمیہ بنین میں اول پوزیشن حاصل کی ہے نصیب اللہ بن محمد اکبر، جن کا تعلق ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے، اور یہ طالب علم ہیں پراچہ جامعۃ الاسلامیہ انجرا اٹک کے۔ دوسری پوزیشن عالمیہ سال دوم بنین میں یعنی دورہ حدیث میں حاصل کی عبد المصدق بن عبد القدوس، تعلق ٹوبہ ٹیکسنگ سے، یہ طالب علم ہیں جامعہ دارالقرآن مسلم ٹاؤن فیصل آباد کے۔ تیسری پوزیشن دورہ حدیث میں حاصل کی ہے محمد رفیق بن اللہ وسایہ، ان کا تعلق لیا سے ہے، یہ طالب علم ہیں جامعہ قادریہ حنفیہ خانیوال روڈ ملتان کے۔ درجہ عالمیہ سال اول بنین یعنی مشکات میں ایم اے عربی ایم اسلامیت پارٹ 1 میں جن طلباء نے پوزیشن حاصل کیے ان میں پہلی پوزیشن حاصل کی زید منصور بن منصور، تعلق لاہور سے، اور یہ طالب علم ہیں جامعہ دارالتقویٰ ٹرسٹ نیو چوبرجی پارک لاہور کے۔
دوسری پوزیشن حاصل کی ہے حذیفہ حبیب بن حبیب اللہ، ان کا تعلق ملتان سے ہے اور یہ طالب علم ہے جامعہ خیر المدارس ملتان کے۔ اور تیسری پوزیشن حاصل کی ہے عبد الواحد بن نبی محمد، تعلق مالاکنڈ سے ہے اور یہ طالب علم ہے جامعۃ العلوم الاسلامیہ الفریدیہ اسلام آباد کے۔ اور تیسری پوزیشن 3 طلباء نے حاصل کی ہے، اور تیسری پوزیشن میں دوسری نمبر پر آنے والے حافظ محمد لیاقت بن الہی بخش، تعلق ڈیرہ غازی خان سے ہے اور یہ طالب علم ہے جامعہ خیر المدارس ملتان کے۔ سوم پوزیشن پر یہ آئے ہیں عبد الرحیم بھٹی، والد کا نام ہے بابر حسین بھٹی، ان کا تعلق لاہور سے ہے، جامعہ دارالتقویٰ ٹرسٹ نیو چوبرجی پارک لاہور کے یہ طالب علم ہے۔ درجہ عالیہ دوم بنین یعنی بی اے پارٹ 2 کے جن طلباء نے پوزیشنیں حاصل کی، ان میں اول پوزیشن محمد نواز بن محمد اسلم، تعلق خانیوال سے، یہ طالب علم ہے جامعہ دارالعلوم عیدگاہ کبیر والا ضلع خانیوال کے۔ دوسری پوزیشن عبد الرحمن بن عبد الکبیر، تعلق دیر صوبہ خیبر پختونخوا سے، طالب علم ہے جامعۃ العلوم الاسلامیہ الفریدیہ اسلام آباد کے۔ اور تیسری پوزیشن حاصل کی بلال احمد بن نقیب احمد، تعلق دیر سے، اور یہ طالب علم ہے جامعۃ العلوم الاسلامیہ الفریدیہ اسلام آباد کے۔ درجہ عالیہ اول بنین یعنی درجہ خامسہ بی اے پارٹ 1 کے پہلے نمبر پر آنے والے محمد صفدر بن عبد المالک، تعلق ملتان سے، طالب علم ہے جامعہ خیر المدارس ملتان کے۔ دوسری پوزیشن حافظ محمد عبد الباقی بن بلال احمد محسن، تعلق سیالکوٹ سے، طالب علم ہے مدرسہ بیت السلام چکوال کے۔ تیسری پوزیشن عمر خان بن عبد الحلیم، تعلق کوہستان سے، طالب علم ہے جامعۃ العلوم الاسلامیہ الفریدیہ اسلام آباد کے۔ درجہ ثانویہ خاصہ بنین سال دوم یعنی رابعہ میں جن طلباء نے پوزیشنیں حاصل کی، ان میں اول محمد کاشف بن محمد طاہر خان، تعلق دیر سے، طالب علم ہے جامعۃ العلوم الاسلامیہ الفریدیہ اسلام آباد کے۔ دوسری پوزیشن نجیب اللہ بن عبد المجید پشین بلوچستان سے تعلق، طالب علم ہے جامعۃ العلوم الاسلامیہ الفریدیہ اسلام آباد کے۔ تیسری پوزیشن ساجد رحمان بن وزیر الرحمان، نوشہرہ خیبر پختونخوا کے رہائشی ہیں، طالب علم ہے جامعۃ العلوم الاسلامیہ الفریدیہ اسلام آباد کے۔ درجہ ثانویہ عامہ بنین سال دوم یعنی میٹرک کے اندر ثانیہ میں جن طلباء نے پوزیشن حاصل کی، اول پوزیشن عبد السبحان بن عبد الصمد، گجرانوالے کا رہائشی ہیں اور ان کا مدرسہ ہے مدرسہ بیت السلام چکوال۔ دوسرے طالب علم انیک اطہر بن محمد فاروق، تعلق چکوال سے، طالب علم ہے مدرسہ بیت السلام چکوال۔ دوسری پوزیشن پر ہی احسن عبداللہ بن عاصم محمود، چکوال کے رہائشی ہیں، طالب علم ہے مدرسہ بیت السلام چکوال کے۔ تیسری پوزیشن 2 طالب علموں نے حاصل کی، عثمان خان محمد سرفراز خان محمد، یہ لاہور کے رہائشی ہیں اور طالب علم ہے جامعہ آس اکیڈمی لاہور کے۔ تیسری پوزیشن ذیشان احمد خان بن شاہ دور خان، یہ سوات سے تعلق ہے، طالب علم ہے مدرسہ بیت السلام چکوال کے۔ درجہ متوسطہ بنین یعنی مڈل میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم کا نام غلام فاروق بن غلام رسول، رہائشی ساہیوال کے، اور طالب علم ہے یہ مدرسہ قاسمیہ عربیہ چوک مورو والا ساہیوال۔ دوسری پوزیشن محمد کاشف بن غلام محمد، بہاولپور سے تعلق، جامعہ دارالعلوم رحیمیہ پیر کالونی ملتان نے حاصل کی۔ تیسری پوزیشن کاشف بن محمد صادق، بہاول نگر سے ان کا تعلق ہے اور یہ طالب علم ہے مدرسہ قاسمیہ عربیہ چوک مور والا ساہیوال کے۔ صوبہ سندھ سے پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء، عالمیہ سال دوم یعنی دورہ حدیث میں پہلی پوزیشن عبد القدیر بن محمد اکبر، نورستان سے تعلق ہے، جامعہ فاروقیہ کراچی کے طالب علم ہے۔ دوسری پوزیشن انعام الحق بن شبیر احمد، کراچی، طالب علم جامعہ دارالعلوم کراچی۔ دوسری پوزیشن محمد احمد بن مہر زمان، مردان سے تعلق، طالب علم جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بن نوئیٹون کراچی۔ تیسری پوزیشن عثمان غنی بن جہاں زیب، چارسدہ کے رہائشی، طالب علم جامعہ دارالعلوم کراچی۔ درجہ عالمیہ سال اول یعنی مشکات، موقوف علیہ کے، ایم اے عربی اسلامیات پارٹ 1، پہلی پوزیشن عبداللہ بن محمد طفیل کراچی، طالب علم جامعۃ العلوم الاسلامیہ کراچی۔ دوسری پوزیشن محمد حماد قریشی بن عطاء اللہ جان، اسلام آباد،
دارالعلوم کراچی کے طالب علم۔ تیسری پوزیشن 2 طلباء نے حاصل کی، محمد طیب خان بن اختیار حسین خان باغ، طالب علم جامعہ دارالعلوم کراچی۔ 100 پوزیشن یہ حاصل کی فرحان سلیم بن سلیم دوست محمد کراچی، طالب علم جامعۃ العلوم الاسلامیہ کراچی۔ درجہ عالیہ دوم بنی یعنی جلالین کے درجے میں BA پارٹ 2، پہلی پوزیشن حاصل کی محمد عبد الرحمن جریر بن مولانا محمد شفیق حافظ آباد، طالب علم جامعۃ الرشید احسن آباد کراچی۔ دوم پوزیشن محمد واصل بن محمد سعید کراچی کے رہائشی، طالب علم مدرسہ رحمت عالم نارتھ ناظم آباد کراچی۔ 100 پوزیشن محمد وسیم بن محمد دین لودھراں، طالب علم جامعہ دارالعلوم کراچی۔ درجہ عالیہ سال اول بنین یعنی خامسہ، پہلی پوزیشن محمد عمر بن عبد الرشید کراچی، طالب علم مدرسہ رحمت عالم نارتھ ناظم آباد کراچی۔ دوم پوزیشن عمار بن عبد الحق کراچی، جامعۃ الرشید احسن آباد کراچی کے طالب علم۔ 100 پوزیشن 2 طلباء نے حاصل کی، ثناء اللہ بن فضل مولا سوات کے رہائشی، طالب علم جامعہ دارالعلوم کراچی۔ 100 پوزیشن محمد طیب بن محمد حنیف کراچی، طالب علم جامعۃ العلوم الاسلامیہ کراچی۔ درجہ ثانویہ خاصہ بنین یعنی FA سال دوم کا یہ نتیجہ ہے، پہلی پوزیشن حاصل کی محمد صاحبان بن عرفان احمد کراچی، طالب علم جامعہ الہیہ لیاقت آباد وسطی کراچی۔ دوم پوزیشن محمد سفیان بن محمد عامر کراچی، طالب علم جامعہ دارالعلوم کراچی۔ 100 پوزیشن رضوان احمد بن احمد حبیب کراچی کے رہائشی، طالب علم جامعۃ العلوم الاسلامیہ کراچی۔ درجہ ثانویہ عامہ بنین یعنی ثانیہ میں میٹرک میں پہلی پوزیشن محمد صہیب بن حافظ عبد الحکیم خزدار کے رہائشی، طالب علم جامعہ فاروقیہ کراچی۔ دوم پوزیشن محمد حمدان بن محمد حسن کرنگی کراچی کے رہائشی، طالب علم جامعہ دارالعلوم کراچی۔ 100 پوزیشن محمد ولی بن پیر محمد لکی مرمت سے تعلق، یہ متعلم ہے جامعہ دارالعلوم کراچی کے۔ درجہ متوسطہ بنین یعنی مڈل میں پہلی پوزیشن عباس بن احمد علی کراچی، یہ طالب علم ہے جامعہ اشرفیہ کراچی۔ دوم پوزیشن اشرف علی بن حسن علی جام شورو سے رہنے والے اور طالب علم مدرسہ عربیہ ریاض العلوم لیاقت کالونی حیدرآباد۔ 100 پوزیشن بلال احمد بن حنیف خان رہائشی، یہ ملیر کراچی کے ہیں، طالب علم جامعہ دارالعلوم کراچی۔ صوبہ خیبر پختونخوا کی پوزیشنیں، درجہ عالمیہ سال دوم یعنی MA عربی MA اسلامیات پارٹ 2 دورہ حدیث کا نتیجہ، پہلی پوزیشن عبید الرحمن بن عبد الجلیل خان رہائشی لکی مروت، طالب علم جامعہ حلیمیہ درہ پیزو لکی مروت۔ دوم پوزیشن معراج الدین آفریدی بن سیف الرحمن خیبر ایجنسی، یہ طالب علم جامعہ تعلیم القرآن والحدیث 4 سدہ روڈ پشاور۔ 100 پوزیشن حافظ مدثر احمد بن مولانا سجاد احمد پشاور کے رہائشی، جامعہ دارالعلوم تعلیم القرآن بڑا گیٹ پشاور کے یہ طالب علم ہے۔ درجہ عالمیہ سال اول یعنی موقوف علیہ MA عربی اسلامیات پارٹ 1، اول پوزیشن محمد زہیب بن ممتاز الدین ثوابی سے تعلق، جامعہ احیاء العلوم گلی باغ مردان سے کے طالب علم ہے۔ دوم پوزیشن عامر خان بن نور اللہ 4 سدہ کے رہائشی، جامعہ یوسفیہ ہنگو کے یہ طالب علم ہے۔ 100 پوزیشن محمد سعود بن فضل قادر ثوابی کے رہنے والے، معہد الصدیق للدراسات الاسلامیہ بام خیل ثوابی کے طالب علم ہے۔ درجہ عالیہ سال دوم یعنی جلالین کا درجہ BA کے پارٹ 2 کا نتیجہ، اول پوزیشن امداد اللہ خان بن محمد غلام خان بنو کے رہائشی، طالب علم مدرسہ علوم شرعیہ ٹانچی بازار بنو۔ دوم پوزیشن منیر احمد بن سید علی خان بنو سے تعلق ہے، طالب علم ہے مدرسہ علوم شرعیہ ٹانچی بازار بنو۔ 100 پوزیشن محمد ابراہیم بن خیبر گل پشاور سے ان کا تعلق ہے، طالب علم ہے جامعہ عثمانیہ پشاور کے۔ درجہ عالیہ سال اول یعنی خامسہ کا نتیجہ، پہلی پوزیشن ہمایوں خان بن غنی خان جنوبی وزیرستان کے، طالب علم ہے جامعہ عثمانیہ پشاور کے۔ پہلی پوزیشن ہی محمد بن میاں جان محمد ایجنسی، یہ طالب علم ہے جامعہ دارالہدا زید آباد پشاور کے۔ دوسری پوزیشن جلال احمد بن سپین گل اورکزئی ایجنسی، یہ طالب علم ہے جامعہ عثمانیہ پشاور کے۔ 100 پوزیشن مسعود الرحمن بن مزمل شاہ اورکزئی ایجنسی سے تعلق ہے، طالب علم ہے دارالعلوم انجمن تعلیم القرآن
پراچا ٹاؤن کوہاٹ کے۔ درجہ ثانویہ خاصہ بنین یعنی رابعہ کا نتیجہ، پہلی پوزیشن بلال احمد بن جاوید حسین لوئر دیر، طالب علم جامعہ انوار القرآن والعلوم نرشک مردان۔ دوم پوزیشن فضل ودود خان بن شیر نواز خان شمالی وزیرستان کے رہائشی اور طالب علم جامعہ عربیہ نظام العلوم نزد 4 بجلی چوک بنو۔ سوم پوزیشن مغفور اللہ بن نصیب الرحمن خوست سے ان کا تعلق ہے، طالب علم دارالعلوم نعمانیہ نمک منڈی پشاور۔ ثانویہ عامہ بنین یعنی ثانیہ کا نتیجہ میٹرک کا، پہلی پوزیشن شیر اللہ بن گلاب دین جنوبی وزیرستان سے تعلق، طالب علم مدرسہ آفاق العلوم یونیورسٹی روڈ ڈیرہ اسماعیل خان۔ دوسری پوزیشن عبد الخالق بن منت گل خیبر ایجنسی کے رہائشی، طالب علم جامعہ عثمانیہ پشاور۔ سوم پوزیشن محمد الیاس بن شیر عالم خان سوات، یہ تعلق جامعہ تعلیم القرآن باغ محلہ منگورہ سوات، اس کے طالب علم ہے۔ درجہ متوسطہ یعنی مڈل کا نتیجہ، پہلی پوزیشن عبد الصمد بن دوا جان محمد ایجنسی کے رہائشی ہیں، طالب علم ہے جامعہ امداد مسجد پشاور۔ دوم پوزیشن نور حسن بن نیاز محمد تعلق جنوبی وزیرستان سے، مدرسہ اسلامیہ روضۃ القرآن ڈیرہ اسماعیل خان کے طالب علم ہے۔ سوم پوزیشن احسان اللہ بن ناصر خان پشاور، یہ طالب علم ہے جامعہ تقویت الایمان گاؤں سربند پشاور۔ صوبہ بلوچستان کی پوزیشنیں، درجہ عالمیہ سال دوم یعنی ایم اے عربی ایم اے اسلامیات پارٹ 2 دورہ حدیث کا نتیجہ، اول پوزیشن ابراہیم خان بن عبد الحلیم قلعہ سیف اللہ کے طالب علم کے رہائشی ہیں، طالب علم ہے دارالعلوم ہاشمیہ کلی عمر کوئٹہ۔ دوم پوزیشن احسان اللہ بن حاجی عبدالشکور کوئٹہ کے رہائشی ہیں اور اسی مدرسے کے طالب علم ہے دارالعلوم ہاشمیہ کلی عمر کوئٹہ۔ سوم پوزیشن عطا اللہ بن لطیف الحق قلعہ عبداللہ کے رہائشی ہیں اور طالب علم ہے جامعہ دارالعلوم چمن صفہ ٹاؤن قلعہ عبداللہ بلوچستان۔ درجہ عالمیہ سال اول یعنی مشکات کا نتیجہ، پہلی پوزیشن حیات اللہ بن حاجی امیر شاہ کوئٹہ سے ان کا تعلق ہے اور یہ طالب علم ہے جامعہ خیر المدارس بلوچی قلعہ کوئٹہ بلوچستان۔ دوم پوزیشن مغفور اللہ بن مولوی محمد نبی کوئٹہ کے رہائشی ہیں، طالب علم ہے جامعہ عربیہ شمس المدارس غفور کالونی کوئٹہ۔ سوم پوزیشن محمد داؤد بن محمد ابراہیم قلعہ عبداللہ کے رہائشی اور طالب علم جامعہ دارالعلوم چمن صفہ ٹاؤن قلعہ عبداللہ۔ درجہ عالیہ دوم بنین یعنی جلالین کا نتیجہ بی اے پارٹ 2 کا، پہلی پوزیشن عزت اللہ بن دارو خان پشین کے رہائشی، طالب علم دارالعلوم حرمزئی سیدان حرمزئی پشین۔ دوم خیر اللہ بن حاجی محمد نبی قلعہ عبداللہ، طالب علم جامعہ مرکز اسلامیہ چمن قلعہ عبداللہ۔ سوم پوزیشن مسعود احمد بن احمد چاغی کے رہنے والے، طالب علم جامعہ امدادیہ کوئٹہ۔ درجہ عالیہ سال اول بنین یعنی خامسہ، پہلی پوزیشن عبد المنان بن عبد الواحد کوئٹہ، طالب علم المدرسۃ العربیہ عبداللہ ابن عباس کوئٹہ۔ دوم پوزیشن نثار احمد بن حاجی محمد علی قلعہ عبداللہ، طالب علم دارالعلوم حرمزئی پشین۔ سوم پوزیشن فرخ ارسلان بن محمد اکرم کوئٹہ کے رہائشی، جامعہ معارف القرآن والسنہ زرغون آباد کوئٹہ کے طالب علم۔ درجہ ثانویہ خاصہ بنین یعنی رابعہ ایف اے کا نتیجہ، اول پوزیشن عبد الحنان بن سلیم اللہ رہائشی قلعہ سیف اللہ، طالب علم دارالعلوم حرمزئی سیدان حرمزئی پشین۔ دوم حفیظ اللہ بن مفتی روح اللہ کوئٹہ کے رہائشی، المدرسۃ العربیہ عبداللہ بن عباس کوئٹہ کے طالب علم۔ سوم عبد الرحمن بن محمد عمر پشین سے تعلق، طالب علم مدرسہ عربیہ تعلیم الاسلام کوئٹہ۔ درجہ ثانویہ عامہ بنین یعنی ثانیہ کا نتیجہ میٹرک کا، پہلی پوزیشن محمد ایاز بن تیمور شاہ قلعہ عبداللہ، طالب علم جامعہ اسلامیہ عربیہ قلعہ عبداللہ بلوچستان۔ دوم پوزیشن محمد اکرم بن حاجی عبدالغفار قلعہ عبداللہ کے رہائشی، جامعہ قاسم العلوم العالمیہ طیب ٹاؤن چمن قلعہ عبداللہ کے یہ طالب علم ہے۔ سوم پوزیشن رحمت اللہ بن محمد عوض قلعہ عبداللہ کے رہائشی، جامعہ اسلامیہ عربیہ محمدیہ قلعہ عبداللہ کے طالب علم ہے۔ درجہ متوسطہ بنین یعنی مڈل، پہلی پوزیشن حافظ سردار ولی بن حاجی داد اللہ قلعہ عبداللہ کے رہائشی، جامعہ عربیہ تدریس القرآن چمن قلعہ عبداللہ کے طالب علم۔ دوم عبد الرشید بن حاجی عبدالکریم کوئٹہ، طالب علم جامعہ عربیہ شمس المدارس غفور کالونی کوئٹہ۔ سوم حبیب الرحمن بن دولت خان پشین سے تعلق، المدرسۃ العربیہ عبداللہ ابن عباس کوئٹہ کے طالب علم۔
آزاد کشمیر، آزاد کشمیر میں درجہ عالمیہ دوم یعنی دورہ حدیث ایم اے عربی ایم اسلامیات پارٹ 2، پہلی پوزیشن تیمور اسلم بن محمد اسلم خان، جامعہ ابو ہریرہ، محلہ صادق آباد مظفر آباد کے طالب علم۔ دوسری پوزیشن حمزہ مسعود بن مسعود یوسف خان صدنوتی، دارالعلوم الاسلامیہ تعلیم القرآن پلندری، آزاد کشمیر کے طالب علم۔ تیسری پوزیشن حاصل کی سمیع اللہ بن محمد نذیر مانسیرہ، یہ طالب علم ہے جامعہ ابو ہریرہ مظفر آباد کے۔ درجہ عالیہ دوم، اس میں عالمیہ سال اول نہیں ہے، درجہ عالیہ دوم بنین یعنی جلالین کے درجے میں بی اے پارٹ 2، پہلی پوزیشن اسامہ ذوالفقار بن ذوالفقار عباسی ایبٹ آباد کے، ان طالب علم ہیں جامعہ ابو ہریرہ مظفر آباد۔ دوم زہیب نصیر بن نصیر احمد صدنوتی، طالب علم جامعہ ابو ہریرہ مظفر آباد۔ سوم پوزیشن بھی جریر بن بشیر احمد، یہ ہٹیاں بالا کے رہنے والے اور ابو ہریرہ مظفر آباد کے۔ درجہ عالیہ سال اول یعنی خامسہ، پہلی پوزیشن عبد القدوس عباسی بن امتیاز احمد عباسی، باغ سے تعلق، مدنی مسجد دھیر کوٹ باغ کے طالب علم۔ دوم محمد رضوان بن غلام مصطفیٰ مانسیرہ اور طالب علم ہے مدرسہ اصحاب صفہ مسجد خیر الورا ڈیال میرپور۔ اس درجے میں آزاد کشمیر سے کسی طالب علم نے تیسری پوزیشن حاصل نہیں کی۔ درجہ ثانویہ عامہ بنین، پہلی پوزیشن جابر بن محمد فیاض پشاور، طالب علم جامعہ ابو ہریرہ مظفر آباد۔ دوم پوزیشن محمد فہیم بن محمد رفیق مظفر آباد، طالب علم مدرسہ سیدنا امیر حمزہ مظفر آباد۔ سوم پوزیشن محمد اعظم بن محمد آصف ہٹیاں بالا، یہ طالب علم مدرسہ سیدنا امیر حمزہ مظفر آباد۔ درجہ متوسطہ بنین مڈل کا نتیجہ آزاد کشمیر کا، پہلی پوزیشن حاصل کی محمد عثمان بن گل زادہ، باجوڑ ایجنسی کے رہائشی، طالب علم ہے دارالعلوم صدیقیہ تعلیم القرآن سٹی بی 4 میرپور کے۔ گلگت بلتستان کی نتائج کا اعلان، گلگت بلتستان میں درجہ عالمیہ سال اول یعنی مشکات، درجہ عالمیہ سال دوم میں کسی نے پوزیشن حاصل نہیں کی، اور موقوفن علیہ میں 2 طلباء نے پوزیشن حاصل کی، ایک اول ایک دوم، سوم پوزیشن کوئی نہیں لے سکا۔ ضیاء اللہ بن شکور محمد دیامیر سے ان کا تعلق، طالب علم دارالعلوم ضیاء العلوم چلاس دیامر۔ دوم پوزیشن معاذ احمد بن برکت خان کوہستان کے رہائشی اور طالب علم ہے دارالعلوم ضیاء العلوم یہ چلاس دیامر کے۔ درجہ عالیہ سال دوم یعنی جلالین کے درجے میں، پہلی پوزیشن محمد بن شہزادہ دیامر، طالب علم جامعہ عربیہ دارالقرآن یہ دیامر کے۔ دوم پوزیشن عبد الماجد بن منور شاہ دیامر، ان کا تعلق جامعہ دارالعلوم غزر، اس کے طالب علم۔ سوم پوزیشن ضیاء اللہ بن روشن خان رہنے والے دیامر کے اور طالب علم ہے جامعہ دارالعلوم غزر کے۔ درجہ عالیہ سال اول بنین، پہلی پوزیشن اس میں حاصل کی ہے حفیظ الرحمن بن محمد واصل خان دیامر سے ان کا تعلق، طالب علم ہے جامعہ عربیہ دارالقرآن دیامر کے۔ اور درجہ عامہ بنین یعنی میٹرک میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے حزب الرحمن بن تاج محمد کوہستان کے رہائشی اور یہ مدرسہ مدارالعلوم حکوچ غزر کے طالب علم ہیں۔ اس کے بعد آگے صوبائی سطح پر بنات کی پوزیشنیں ہیں، تو وہ انشاءاللہ ان کا اعلان چونکہ نیٹ پر ہو رہا ہے، تو میں نماز مغرب کا چونکہ وقت ہو چکا ہے، اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں ان کے پوزیشنوں کے نام خود نہیں لے سکا، لیکن انشاءاللہ وفاق کی طرف سے باضابطہ اعلان، اور میں جن حضرات کا میں نے شکریہ ادا کیا تو اس میں میں خاص طور پر اپنے میڈیا سیل کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ وفاق المدارس کا جو میڈیا سیل ہے مرکز میں مولانا عبدالقدوس محمدی صاحب، اور اسی طرح پر سندھ کراچی میں مولانا طلحہ رحمانی صاحب، اور اسی طرح خیبر پختونخوا پشاور میں مفتی سراج الحسن صاحب، ہمارے اس میڈیا سیل نے بھی بہت فعال کردار ادا کیا ہمارے امتحانی مراکز کے معائنے میں، اس کی رپورٹوں میں اور ان کی تشہیر میں اور اطلاع میں۔ میں وفاق المدارس کے میڈیا سینٹر سے وابستہ تمام افراد کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں اور اس پر ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ایک دفعہ پھر تمام مدارس و جامعات اور ان کے اساتذہ اور ان کے طلباء اور طالبات، معاونین، سب کو اور وفاق کی قیادت کو
مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ بہت کم وقت میں الحمدللہ وفاق نے اپنی روایات کے مطابق نتائج کا اعلان کیا. نہ صرف یہ کہ سخت حالات میں امتحانات کا انعقاد کیا جو ایک چیلنج تھے اور مثالی طور پر کیا، بلکہ الحمدللہ بہت کم مدت میں نتائج کا اعلان بھی کیا. الحمدللہ وفاق کی طرف سے باضابطہ اعلان ہو چکا ہے. جو طلباء اور طالبات اپنے پرچوں پر نظر ثانی کرانا چاہیں تو نظر ثانی کی درخواستیں فوری طور پر بھیج دیں، اور اس کی تاریخوں کا اعلان ہو چکا ہے. اس طرح اس کے بعد ضمنی امتحان بھی ہم اپنی روایات کے مطابق انشاءاللہ کریں گے. اللہ تعالیٰ اس کو مبارک فرمائے. وما علینا الا البلاغ. اور اب ہم اس کو آن کر رہے ہیں. اس پہ کلک کریں گے. اس پر جی کلک کریں. اب جو طالب علم اور طالبہ بھی چاہیں یا ادارہ چاہیں وہ نیٹ پر اپنا نتیجہ معلوم کر سکتے ہیں، اور یہ وفاق المدارس کی ویب سائٹ پر ہم نے کیا ہے، آفیشیل ویب سائٹ پر موجود ہے اور اس وقت جاری کر دیا گیا ہے. جو چاہیں اس کو دیکھنا چاہیں وہ اپنا نتیجہ تفصیلی بھی معلوم کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ. مبارک ہو حضرت، مبارک ہو حضرت. آپ کو مبارک ہو، آپ کو مبارک ہو، سب کو مبارک ہو. مبارک ہوں. ماشاء اللہ. آمین. آپ کو بھی مبارک ہو مولانا، آپ کی کیونکہ ناظم تعلیمات تو ہمارے آپ ہیں. اللہ مبارک فرمائے.